قابیل کے قتل کے بعد اس کی نسل جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف پھیل گئی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی ہدایت سے دور رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دلوں پر سختی چھا گئی۔ قابیل کی اولاد نے وقت کے ساتھ اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کر لی۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں ڈوبتے گئے اور رفتہ رفتہ وہ راستہ اختیار کرنے لگے جس پر شیطان نے انہیں بلایا تھا۔ موسیقی کی ابتدا۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل کی نسل میں سے یوبال نامی شخص نے ایسی آوازیں اور دھنیں بنانا شروع کی جو دل میں جذبات اٹھاتے ہیں۔ یوں پہلی بار دنیا میں موسیقی وجود میں آئی۔ ایسی دھنیں جو روح کو غفلت میں گم کرنے اور دلوں کو خواہشات کے پیچھے بھگانے لگیں۔ رقص کا آغاز۔ جب موسیقی پھیلی، لوگوں نے اس کے ساتھ جسم کو تھرکانا اور ناچنا شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رقص کی بنیاد پڑی، ایسا رقص جو نفس کو خوش کرتا مگر روح کو اندھیروں میں ڈال دیتا۔ موسیقی کی دھنوں پر جسم لہرانے لگا۔ انسان پہلی بار نافرمانی کے میدان میں داخل ہوا اور شیطان نے خوشی سے اپنا پہلا جشن منایا۔ بے حیائی کا دروازہ کھل گیا۔ ساتھ ہی عورتوں اور مردوں کا باہمی اختلاط بڑھنے لگا، لباس کم ہونے لگے، نگاہیں بے باک ہوئیں اور شیطان نے جس فتنہ کا منصوبہ بنایا تھا وہ تیزی سے اپنی جگہ بناتا گیا۔ قابیل کی نسل میں شرم و حیا کم ہونے لگی، عورتوں نے زیب و زینت اختیار کی، مرد ان کی طرف مائل ہونے لگے اور یوں بے حیائی کا پہلا دروازہ کھل گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا خوف۔ آدم علیہ السلام کی نیک اولاد جو پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر رہتی تھی، نیچے ہونے والے بگاڑ کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ نیک لوگ فتنہ بڑھتا دیکھ کر روتے، دعائیں کرتے، مگر زمین پر شر اپنی جگہ پکا کر رہا تھا۔